السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ سر میرا سوال دجال کے متعلق تھا، وہ میں دجال کے لیکچر سن رہا تھا آپ کے، تو اس میں ایک کویسچن آیا ہوا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ یہ ایک بانج مرد اور بانج عورت کے ہاں پیدا ہوگا، اور یہ یہودیوں کے ہاں پیدا ہوگا، اور پھر آگے جا کے بات ہوئی کہ وہ یہودیوں کو بھی جو ہے وہ ان کو ایک قسم کا دھوکہ دے گا۔ تو اگر یہ جس نسل میں پیدا ہو رہا ہے تو ان کو کیوں دھوکہ دے گا؟ اور ایک کویسچن میرا یہ بھی ہے کہ آیا یہ انسانوں کے ریس سے ہی ہوگا یا کوئی مطلب دوسری دنیا کی مخلوق ہے؟ اور یہ اگر ٹائم ٹریول کر رہا ہے، دوسرا اس کے ریلیٹڈ کویسچن یہ ہے کہ اگر یہ ٹائم ٹریول کر رہا ہے تو مطلب یہ پاسٹ میں جا کے تمیم الداری سے کس طرح ملیں اگر وہ جھگڑے ہوئے تھے تو؟ دیکھیے، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ صرف اللہ کو پتا کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے۔ نشانیاں دونوں طریقے کی ہیں، انسان ہونے کی بھی ہیں، انسان غیر انسانی ہونے کی بھی نشانیاں ہیں۔ اور عیسیٰ کو دیکھ کے اس کا پگھلنا شروع ہو جانا انجیل بھی بتاتی ہے، قرآن اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا۔ انسان تو نہیں پگھلتے، مگر جس طریقے کے وہ کارنامے کر چکا ہے، جو ٹوٹکے اس نے اپنے اوپر لگائے ہوئے ہیں، تو کیا پتا وہ پھر یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، میں اس قابل نہیں ہوں کہ یہ بتاؤں کہ وہ انسان ہے کہ نہیں ہے۔ دونوں نشانیاں دونوں طریقے کی جو ہے نا، وہ جب ابن سیاد نے نبی علیہ السلام سے بدتمیزی کی نا، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ میں تو نہیں چھوڑا اس کو۔ تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عمر، اگر تو یہ دجال ہوا تو تو اسے قتل نہیں کر سکتا، اور نہ ہوا تو تو ایک بچے کی جان لے لے گا۔ اب یہاں پہ اسکپ کر دیتے ہیں بات ہم ایکسپلینیشن میں، کہ پہلا جملہ کتنا ضروری ہے کہ جو بتایا ہی نہیں جاتا ہمیں تفصیل سے، کہ نبی علیہ السلام حضرت عمر بن خطاب سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر یہ دجال ہوا تو عمر، یہ 10 سال کے بچے کو تو جتنی مرضی تلواریں چلا لے مرے گا نہیں۔ یہ مطلب نکلتا ہے اس کا، کیوں نہیں مرے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ یہاں سے بات اخذ کی جا سکتی ہے، ون آف دا مینی آپشنز، کہ دس از ناٹ اے ریگولر ہیومن بینگ اور ایون اے ہیومن بینگ۔ تو میں بھی کئی جگہوں پہ ایسے نتائج پہ پہنچا ہوں کہ لگتا ہے نہیں ہے کہ انسان ہے، مگر پھر ایسی چیزیں بھی ہیں کہ لگتا ہے کہ انسان ہے۔ سو I don't know. I do not have the answer to this question کہ وہ واقعی میں انسان ہے یا نہیں، مگر اس کو انسان مان کے ہی معاملات سیٹل کرنا ہمارے حق میں بہتر ہے، تاکہ ہم کوئی تیاری کریں۔ اگر ہم نے کہہ دیا نا غیر انسانی مخلوق ہے کوئی، تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے پھر اس نہ اس سے پہلے کی نہ اس کے دوران، جب وہ آ چکا ہوگا کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ سائیکالوجی بڑی انفیریئر ہو جائے گی ہماری۔ تو اپنے پہلا سوال کیا تھا، یہودیوں کو دھوکہ دے گا؟ تو یہودیوں کی نیت میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہودی بھی اللہ کے پاس ہی جانا چاہتے ہیں، وہ بھی اپنی کتاب کو صحیح سمجھتے ہیں، تو اس لیے ان کو دھوکہ دے گا۔ اب اگر یہودی دجال کا ویٹ کر رہے ہوتے نا تو پھر تو ان کو دھوکہ نہ دیتا، مگر وہ تو مشیخ کا ویٹ کر رہے ہیں۔ مشیخ کون ہے؟ وہ تو ان کے خیال سے تو اللہ کا بندہ ہے، جو کہ ہمیں تو پتا ہے عیسیٰ ہے نا، مگر وہ تو جس مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں اس نے وہی، وہ اگر اللہ کا ہی بندہ ہوتا تو پھر اس طرح کے کارنامے کرتوت تو نہ کرتا نا۔ سو it is not about what Dajjal is going to do. It's about whether Jews are true to their book or not. Then yes, of course, Jews are true to their book. اس میں کوئی شک نہیں، وہ اللہ کے لیے ہی کتاب پڑھتے ہیں، وہ دوزخ میں بیٹھنے کی تیاری نہیں کر رہے، وہ جنت میں بیٹھنے کی تیاری نہیں کر رہے۔ ان کی آپ کتاب پڑھیں، اب اتنی ساری ہیں، بک آف زکریا پڑھیں، بک آف آئزیہ، بک آف زکریا، بک آف دجال کی کدھر کدھر اصل میں توریات میں نا بکھری ہوئی ہے نشانیاں۔ انجیل میں بک آف ریولیشن از فل آف اٹ، از پریگننٹ ود the verses of the end of times, and also Matthew, book of Matthew, New Testament. بہرحال یہودی کی بات ہو رہی ہے، نیو ٹیسٹمنٹ کو چھوڑے، وہ تو مانتے نہیں ہیں۔ تو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دجال کے بارے میں کیا نشانی ہے؟ بک آف آئزیہ میں the world there will be no one person in the world who will not be aware of the true concept of God after the Mashiach comes. And the word of God shall be from east to west, covering like a cloud covers during the rain. اس کا مطلب بارش، علم نیچے آ رہا اللہ تعالیٰ کے بارے میں سارا کچھ ہر ایک کو پتہ چلتا ہے۔ اب حدیث بھی یہی ہے کہ عیسیٰ کے دور میں
کوئی بھی بندہ غیر مسلم نہیں بچے گا. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام, وہ اللہ کا پیغام پوری طریقے سے ازبر کرا کے مسلمان کریں گے. اب وہ عیسیٰ کے بارے میں نہیں کہتے, وہ اپنے بندے کے بارے میں کہتے ہیں. نشانی دونوں کی طرف سے ٹائی اپ ہوتی ہے. یہ سورہ کہف کا جو لاسٹ سیکشن ہے نا, وہ سم ہاؤ ابھی تک ہم نے ریلیز نہیں کیا بیکاز آف ٹو ٹیکنیکل ریزنس. اس میں یہ ساری باتیں ہم نے کور کر لی ہے کہ یہودیوں کا دجال اور مسلمانوں کا دجال اور عیسائیوں کا دجال, یہ 6 فیکٹر نکلتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کا ایک اور کیریکٹر بھی ہے امام مہدی کے نام سے, تو وہ انجیل میں بھی کچھ آیتوں کے اوپر فٹ آتے ہیں اور تورات کی کچھ آیتوں کے اوپر بھی فٹ آتے ہیں. سو وی کورڈ ا لاٹ دیٹ. 2-3 گھنٹے کا سیشن ہے وہ لاسٹ, جو آخری سیشن ہے سورہ کہف کے. ہماری جو اس کی پلے بک جو بن رہی ہے, آئی تھنک بن گئی ہے. بہرحال سو یہودی اگر جنت کے خواہش مند ہے تو ظاہر دھوکہ دے گا ان کو. یہ ہے آپ کا چھوٹا جواب. سو it's a fitna on everybody, not just Muslims. It's a fitna on the Jews. It's a fitna on the Christians. اور جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے فتن نہیں ہے. ایکچولی وہ اس کے لیے بھی فتن نہیں ہے, بیکاز وہ جو دجال ہے وہ دنیا میں زیادہ تر لوگوں کو ریلیجیس سرمن دے گا. لوگوں کو دیریوں کے لیے بھی فتن ہے. وہ کتنا بڑا فتن ہے وہ. ٹھیک, جزاک اللہ خیر. اس کے بعد لاسٹ وسیم, آپ کائنڈلی اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر لیں. السلام علیکم سہیل بھائی. میرا سوال تھا لاسٹ خوابوں سے ریلیٹڈ جو آپ نے سیشن کیا تھا, کہ خواب, اب جیسے آپ نے کہا کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں, تو کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں سچے خواب, جی سوری, سچے خواب اللہ کی طرف سے, تو ان میں ڈفرینشیٹ یعنی کیسے کیا جائے؟ اگر ایک خواب کنٹینیوس آتا ہے, یعنی لیٹس سپوز مجھے آتا ہے کافی سالوں سے آ رہا ہے, تو وہ یعنی ایک ڈراؤنا خواب ہے, سوچیں فار ایگزامپل نا, تو وہ کوئی اللہ کی طرف سے کوئی آ رہا ہے یا پھر وہ شیطان کی طرف سے آ رہا ہے, تو ڈفرینشیٹ ہم کیسے کریں کہ ایک اچھا خواب یا سچا خواب, اور ایک کیونکہ سچے خواب میں بھی آپ کو نشانی ہو سکتی ہے کہ بھی آپ کے لیے بڑی پریشانی آ رہی ہے. اور دوسرا ایک چھوٹا سا یہ تھا, اچھا جی بتائیں. جو ڈر کا کانسیپٹ ہے وہ دنیا کے چھوٹ جانے سے ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بھی جگہ پہ ڈر کا کانسیپٹ نہیں ہے نا. سو جب ڈر کا کانسیپٹ آئے گا نا تو آپ کو سمجھ, دیکھیں الہامی خوابوں میں نا جو مرضی کچھ ہو رہا ہو, آپ سکینہ کی فیلنگ میں ہوتے. یہ نشانی ہے الہامی خواب کی, آپ کو سکینہ کی فیلنگ ہوتی. بشرطہ یہ کہ نعوذ باللہ کوئی ایسی وارننگ آپ کو مل جائے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہو تو چھوڑ دو, یہ ایک الگ بات ہے. مگر کوئی ایسا واقعہ آپ دیکھیں جس میں کچھ بھی زندہ ہے, مر رہا ہے کوئی, مگر آپ کو سکینہ کی فیلنگ ہے, تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی ویسے بھی دیکھیں جو کوئی دعوت کے اصلاح کے خواب ہوتے ہیں اور وہ اصلاح اللہ کے راستے کے لیے ہو تو وہ الہامی خواب ہے. بس اس میں تو کوئی کسی شک میں مت رہیے گا. اس کے پیچھے استدلال جو ہے نا وہ حضرت عمر کی اس واقعے سے ہے کہ حضرت عمر نے, ایک اور صحابی کا واقعہ ہے کہ جب وہ مالک غنیمت پہ کھڑے ہوئے تھے تو جہاد کے بعد, جنگ کے بعد, بہرحال پوائنٹ یہ ہے کہ شیطان نے آ کے انہوں نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھے گا تو رات تک اللہ تعالیٰ پوری رات حفاظت کریں گے تیری. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تجھے بات بتائی وہ خود ابلیس تھا, مگر بات سچی بتا گیا وہ. تو یہ واقعہ بہت دھیان سے سمجھیے گا, میں نے کسی وجہ سے خواب کے اوپر یہ بات بتائی کہ اگر اللہ کی راہ میں کوئی اصلاح کی گئی ہے تو چاہے وہ شیطانی خواب تھا, وہ اس کو آپ اسی طریقے سے ٹریٹ کریں گے کہ اللہ کے قریب کی ہے, بات الہامی ہی ہے. ٹھیک ہے, اور کوئی اور طریقے سے اگر آپ کی اصلاح اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر لے کے آ رہی ہے کوئی چیز, تو وہ اس میں کسی قسم کا تردد نہیں ہے. چاہے وہ زندگی ہو, کوئی مر گیا, کوئی پیدا ہو گیا, کوئی آپ مر گئے, کچھ بھی آپ سمجھ لیں, کوئی برا واقعہ نہ رہا, مگر آپ کو اصلاحی میسج ہے اس کے اندر. تو اتنا بڑا واقعہ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہو اور اگر وہ ایسا حکم دیں کہ جو شریعت کے خلاف ہو تو آپ نے وہ کام نہیں کرنا, خواب میں اگر زیارت ہو. یہ فتویٰ ان کا اپنا ہے, ان کے دور میں یہ واقعہ ہوا تھا. سو تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ خواب کی تعبیر کسی اور طریقے سے دیکھنی ہے, اصلاح ہے تو الہامی ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. چاہے وہ الہامی ہے چاہے وہ نہیں ہے, اسے فرق ہی نہیں پڑتا, اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا نا. اصلاح دیکھیں آپ کے اصلاح ہو رہی ہے دین کے تقاضوں کے اوپر, ان کرینوں کے اوپر اصلاح کوئی ایلیمنٹ ہے کہ نہیں.
جی ہلو السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جی، آ رہی ہے. جی ساحل بھائی میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم بیسکلی جتنے بھی اسکالرز ہوتے ہیں یا علماء کو ہم سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارے اندر جو فیئر کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو دا مرسی. تو ہمیں اگر یہ چیز بیسکلی دیکھنی ہو کہ فیئر کا ہمیں جو بار ہے وہ ریز کرنا ہو ایز کمپیئر ٹو دا مرسی، تو وہ ہم کیسے کریں؟ لو کرنا ہوتا. نہیں، اسکالرز کہتے ہیں کہ فیئر کا کانسیپٹ زیادہ ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو دا مرسی. ریئلی جی کسی اسکالر کا ریفرنس دیتے ہو؟ میرے خیال سے یہ سم تھنگ نیو فار می. مطلب بلکہ میں نے تو سنا ہے کہ بیلنس ہونا چاہیے فیئر کا، اور وہ پتہ نہیں ابن القیم کے ہے کہ آپ کا فیئر اور اللہ کی رحمت ایسے جیسے دیکھ پرندہ جو ہے اس کے دو پر ہیں وہ بیلنس کرتا ہے. یہ بات ہے، یہ تو نہیں اٹس لائک اے برڈ، یہ تو نہیں ہے کہ فیئر زیادہ ہونا چاہیے. مجھے ہمیں نا کوئی ریفرنس دو اس کا نا طلحہ نیکسٹ سیشن مجھے میں، یا جیسے ڈاکٹر اسرار احمد کا ایک لیکچر یاد آ رہا تھا. وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یار جب تک آپ کے ایک مسلمان کے اندر فیئر کا وہ عنصر زیادہ نہیں ہوگا تو وہ بار بار غلطیاں اور گناہ کرتا جائے گا. مرسی کی وجہ سے وہ ایک کہتے ہیں نا کہ یار لیزی ہو جائے گا کہ یار چلو گناہ کر لو اور پھر اس کے بعد رحم ہو جائے گی اللہ کی. تو وہ اس طرح سے ڈسکرائب کر رہے تھے اس کو. ہاں اس کو پتہ ہے طلحہ اس لیکچر کو سننا شاید پورا نا کانٹیکسٹ کیا تھا اس لیکچر کا، تو پھر ہم اس پہ انشاءاللہ پھر سے بات کریں گے. یہ تزکیے کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ اس طرح سے نہیں لی جا سکتا جس طرح کہ مطلب کہ خوف کو جو ہے وہ رحم پہ حاوی نہیں ہو سکتا فلسفے کے لحاظ سے. تزکیے کے لحاظ سے میرے خیال میں شاید یہ بات ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے آگے ہم چلتے ہیں. آئی تھنک دیکھیں خوف دلانا یا خوف کرنا یہ تو الگ الگ سائیکالوجی ہیں. سو آئی ایم پریٹی شیور ہی واز ٹاکنگ اباؤٹ ہیومن سائیکالوجی آف being afraid of the fact کہ میں نہیں بچوں گا، میری پکڑ ہو جائے گی، rather than کہ میری تو کبھی پکڑ ہی نہیں ہوگی، اللہ تو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے میں جو مرضی کروں بچ جاؤں گا. سو اس کمپیریزن کے اندر he drew the curve which of course he rightly drew the curve. but یہ سیشن جو ہے نا سائیکالوجی کا سیشن ہے، یہ میں نے کہیں کیا ہے یا بہرحال چھوٹا آنسر یہی ہے طلع اس کا کہ جب تک انسانوں کی بات ہے تو جب آپ دیکھیں گے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کون ہوں، تو میں تو نہیں بچنے والا. یہ فیئر تو آپ کو اپنے لیے تو 100% فیئر میں رکھنا ہے. پھر جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں گے تو آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نہیں پکڑنے والے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے. آپ نے دونوں چیزیں اکٹھی ڈال دی نا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فل آف مرسی ہیں اینڈ اے مین شوڈ بی فل آف فیئر. یہ ہے اس کا دونوں چیزوں کو اکٹھا دیکھیں. ایک ہی پرسونا کے اندر دو فلیورز میں ڈالیں، دو الگ الگ پرسوناز ہیں، دونوں الگ الگ پرسوناز کو اپنا اپنا کام کرنے دیتے ہیں. اللہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے حدیث رکھی ہے، وہ ڈاکٹر اسرار کے لیکچر کو سپرسیڈ کرتی ہے کہ اللہ کے بارے میں جو گمان رکھو گے وہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو اللہ وہی ہے جیسا تمہارا گمان ہے. تو اللہ کو معاف کرنے والا رب اور اپنے آپ کو گناہگار نہیں بچوں گا میں، اس ڈر سے اپنی جو اسٹیٹمنٹ ہے نا آپ کی وہ یہی ہے کہ میرے اعمال پہ رہا تو میں تو نہیں بچنے والا، آئی ایم ڈن. سو مگر اللہ کے اوپر بات آئی کہ اللہ نے کہا کہ میں تو فیصلہ اپنی مرضی سے کروں گا، جو کہ ہوگا اللہ کی مرضی سے، تو پھر بچ جائیں گے. یہ حدیث کے اوپر استدلال کر کے سائیکالوجی فکر اور اس کو اسپلٹ کرنے، ڈیورس یور سیلف فرام دا کانسیپٹ آف دا فیکٹ کہ ڈیسیژن کیا ہوگا، کیونکہ آپ نے تھوڑی لینا ڈیسیژن تو اللہ نے لینا ہے، مگر کس کے لیے ڈیسیژن ہوگا وہ ایک الگ سے کانسیپٹ ہے اور وہ آپ کے لیے ہوگا. تو پھر اپنے اگر انصاف کے تقاضے ہوئے تو ہم میں سے کون بچے گا؟ میں تو نہیں بچنے والا. تو کون بچے گا پھر؟ اللہ جس کو بچائے گا بغیر انصاف کے بچائے گا. اللہ کیا حکم، اللہ کا، دنیا اللہ کی، کائنات اللہ کی، اللہ کا، اللہ تعالیٰ تھوڑی انصاف کے اوپر ٹیسٹ ہونے، ٹیسٹ ہم ہونے. سو I hope I'm making that psychology clear for you. Don't impose the psychology on Allah subhanahu wa ta'ala. کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے I don't know میں نے سنا نہیں ہے وہ، اس لیے I'm not going to comment on him. But nobody can impose his psychology on Allah تعالیٰ کے. اللہ تو یہ کرے گا ہی کرے گا. مجھے ڈر لگتا ہے، اور مجھے اس لیے مجھے اپنے آپ سے ڈر لگتا ہے کہ میں اس قسم کا خطرناک آدمی اپنے آپ کو دوزخ میں جھول دوں گا. مگر
جب اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں ڈالیں گے, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں, حدیث نے مجھے کہہ دیا ہے, اس لیے میں اپنا گمان رحم کے اوپر رکھتا ہوں. ٹھیک ہے, اس لیے نہیں کہ میں ایروگینٹ ہوں کہ میں تو معاف ہوں گا, میں تو شہزادہ ہوں, میں تو اللہ کا فیوریٹ ہوں. نہیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, میرے اوپر رہی بات, میں تو دوزخی ہوں. مگر جب اللہ کا سوچیں گے تو وہ والا گمان رکھیں گے, اللہ نہیں مجھے دوزخ میں ڈالے گی, اللہ تعالیٰ معاف کر دے. ٹھیک ہے, یہ بہت نبی علیہ السلام نے سائیکالوجی کریٹ کی بھی ہماری, اس کو تھوڑا سینسیٹیو رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اپنے تمام معاملات. دیکھیں, جب اللہ کے سامنے آپ جائیں اور آپ یہ پکا گمان رکھ کے جائیں اور ایک شرارتی بچے کی طرح مسکرا رہے ہوں کہ اللہ آپ تو مجھے معاف کریں گے ہی کریں گے, تو آپ اس حیا کو انووک کر رہے ہیں, اس حیا کو انووک کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نے تیرے گمان ہی رحم کا رکھا ہوا ہے. تو ایک شریف آدمی سے بھی اگر آپ یہ گمان رکھ رہے ہوں کہ وہ آپ کو کچھ دے دے گا تو وہ اس کی حیا میں دے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ شریف کون ہونا ہے؟